واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ذی الحج کے آخری ایام ہے۔ اس مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد دوم ہے، 26 ذی الحج کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے آپ کو 3 خنجر کے وار کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں رہے، زخمی حالت میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 29 ذی الحج کے شام کے وقت وصال کر گئے۔ زخمی ہوئے تھے، منگل والے دن، جمعے والے دن آپ انتقال کر گئے، اور ہفتے والے دن 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ اتنی ساری بات اس لیے بتائی کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے، کوئی 26 کہہ رہا ہے، کوئی 29 کہہ رہا ہے، کوئی 1 کہہ رہا ہے۔ میں نے ساری بات بتا دی ہے۔ 26 کو آپ زخمی ہوئے، 29 کو آپ کا وصال ہوا، اور 1 محرم الحرام کو آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ دفن ہوئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شام اور یہ علاقے سارے فتح ہو گئے تھے۔ ظاہری بات ہے، موت و حیات کی کشمکش میں بندے کو جو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے وہ خلافت کے منتقلی کی ہوتی ہے، اور اسی کے بارے میں فکر ہو کہ میرے بعد کوئی ایسا بندہ آئے کہ جو میرے کاز کو خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو آگے بڑھائے۔ مشاورت کرنے والے نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے فرمایا کہ کل کلا میں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک ایسے بندے کو صرف اپنا بیٹے ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنایا، حالانکہ اس وقت ان سے اچھے لوگ، ذی استعداد لوگ، دیانتدار امانتدار لوگ موجود۔ آپ نے منع کر دیا۔ آپ دیکھ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اور آج کے حکمران کے طرز عمل کو دیکھ لے کہ بیٹا تو کیا، بیٹا پھر جینا داماد، پھر بہنوئی، اور اس طرح کے سارے عہدے ایسے لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے ان صحابہ کو مشاورت کے لیے چنا کہ جو صحابہ 10 مبشرہ میں شامل تھے، اور ان کو کہا کہ بھائی آپ جا کے مشاورت کر لو اور اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا کے مشاورت سے باہر آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے 10 مبشرہ میں سعید ابن زید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہنوئی تھا، اس کو مشاورت میں شامل نہیں کیا۔ اس کو مشاورت میں نہیں بٹھایا، کیونکہ مشاورت میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی خلیفہ بننے کے امکانات بنتے ہیں۔ اس کو مشاورت میں شامل نہیں کیا، مشاورت سے نکال دیا تاکہ کوئی بندہ کل کلا یہ نہ کہے کہ عمر جاتے جاتے اپنے بہنوئی کو خلیفہ بنا کے گئے۔
نام لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. آج ہم اپنے طرز عمل کو دے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے حکومت کی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے، جس نہج پر حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے، خلافت کی ہے، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے اور نہ آئے گی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو طرز عمل تھا حکومت کا، وہ میں اگر کہوں کہ جمہوری تھا، لیکن مغربی جمہوریت والا نہیں، اسلامی جمہوریت والا. یعنی فیصلہ خود نہیں فرماتے تھے، فیصلہ مشاورت سے فرماتے تھے. جو بھی فیصلہ ہوتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت فرماتے تھے. یہ جتنے بھی امور ہے، جتنے بھی اعمال ہے جو خاص مثلا تراویح کا مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ابتدا کی. اسی طرح 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی. یہ سارے معاملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیے کہ ممبر پہ آئے، بیٹھے اور بیٹھ کے انہوں نے آرڈر دے دیا کہ بھائی کل سے یہ والا مسئلہ ایسے ہوگا. نہیں، ایسے نہیں فرمایا. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مسجد میں بلایا، بلا کے ان سے مشاورت کی. مشاورت کے بعد جو مشورے میں طے ہوا وہی فرمایا. چنانچہ جب عراق اور شام یہ دونوں علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی رائے یہ تھی کہ یہاں کی جو زمین ہے، یہاں جو ہمارے قبضے میں زمین آئی ہے، وہ فوجیوں کی جاگیر بنا دی جائے. یہ ان کی اپنی رائے تھی. فوجی مجاہد جو زمانے میں لڑنے والے تھے، ان کی جاگیر بنا دی جائے. جاگیر بنانے کا مطلب ہے کوئی جو ہے نا وہ کنال اس کو دے دیا، 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 اسی طرح ان میں تقسیم کر کے ان کی جاگیر بنا دی جائے. یہ ان کی اپنی رائے تھی، لیکن اپنی رائے پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. عمل کر کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا، بلا کے مسجد میں جنا ممبر پہ گئے. ممبر پہ جا کے نے کہا میری یہ رائے ہے، اب آپ لوگ اپنی اپنی رائے بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. لیکن ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ فرمایا کہ میری رائے کی بنیاد پر کوئی بھی بندہ اپنی رائے نہ دے، اس وجہ سے کہ یہ خلیفہ کی رائے ہے. میں اس کی رائے پہ اپنی رائے دوں گا تو خلیفہ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور مجھے نوازے گا. اس بنیاد پہ کوئی اپنی رائے نہ دے، جو تمہارے دل کی آواز ہے وہ بتا دینا. مشاورت ہوئی، مشاورت سے جو طے ہوا آپ نے فیصلہ کیا. نہاوند کا علاقہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج بھیج رہے ہیں. 2 رائے آ رہی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ بھائی حضرت عمر یعنی خلیفہ وقت کو ساتھ جانا چاہیے. دوسری رائے یہ آ رہی ہے کہ خلیفہ وقت کو ساتھ نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا. انصار میں سے 10 سمجھدار، دیانتدار، بڑے عمر کے لوگوں کو، آپ کے قریب رہنے والے لوگوں کو بلایا، اپنے قریش میں سے بلایا اور سب کو بلا کے ان سے مشورہ کیا. مشورہ کر کے جو اکابر صحابہ تھے، جیسے عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی رائے بھی دی، رائے کے ساتھ اس رائے کی وجہ بھی بیان کی کہ بھائی اس میں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے. خلیفہ کو پیچھے رہ کر ملکی معاملات اور رعایا کے معاملات کو سنبھالنا چاہیے، لہذا آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. تب آپ نہیں گئے. یعنی ہر کام آپ اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اکابر صحابہ کو، بڑی عمر کے لوگوں کو اور خصوصاً عمائدین حکومت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی.
کہ کسی بھی وقت کوئی بھی مشاورت والا عمل اور کوئی بھی مشاورت والی بات آ سکتی ہے، اس میں مجھے مشورے کی ضرورت ہوگی۔ جب سارے یہ ایک ادھر جو نا گیا ہوا ہے سفر پہ، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، تو میں مشورہ کس سے کروں گا؟ کسی بھی، خصوصاً جو گورنر ہوتا تھا، خصوصاً جو ملک کی معاملات میں دخیل ہوتا تھا اور اثر انداز ہوتا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی، صرف ایک سفر کی اجازت تھی، اور وہ حج کے سفر کی۔ حج کے سفر کے علاوہ کسی اور سفر کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی حکومت کے چیدہ چیدے۔ اب رعایا کا اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیری دور خلافت میں فرات کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی مر جائے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تجھ سے اس بارے میں بھی پوچھے گا۔ آج دیکھ لے ہمارے حکمران کو، اس کو نہیں ہے کوئی بجلی کے بل دیکھو، یقین کرو بندے کو رونا آتا ہے۔ 60 65 ہزار، 70 ہزار، جس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے ہے، اس کا بل اتنا آ رہا ہے، کیسے دے گا وہ؟ نام لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑے اس سے لیتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور اس کے طرز پر ہم اپنی زندگی اور حکومت اور سلطنت کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے، دن کو نہیں۔ دن کو تو نظام خلافت یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، دن کی تو ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے باوجود یہ کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اور خلیفہ ہونے کے باوجود دربان نہیں رکھا تھا، کوئی پیے نہیں تھا، کوئی دروازے پہ بندہ نہیں ہوتا تھا، کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا۔ جو بندہ حضرت عمر سے ملنا چاہتا تھا بغیر کسی سے پوچھے وہ سیدھا مل لیتا تھا، اور صرف خود نہیں، باقاعدہ اپنے سارے گورنروں کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنے دفتر میں دربان نہیں رکھے گا، تاکہ لوگوں کو، کیونکہ یہ جو دربان قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اندر والا بندہ اچھا ہوتا ہے، اس کے پاس اگر بندہ پہنچ جائے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے، اس کی بات سنی بھی جاتی ہے، لیکن یہ دربان اس کے پاس پہنچنے تو دے نا بندے کو۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، یہ جو باہر بیٹھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اصل بندے تک آپ کو پہنچنے دیتا نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ ہے، جینون ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو 100% اس بات کا یقین ہے کہ میں اگر اس بندے کے پاس پہنچ گیا تو یہ میری بات مان بھی لے گا اور میری درخواست پہ غور بھی کرے گا، لیکن آپ اس تک پہنچے تو صحیح، آپ کو پہنچنے نہیں دیتا کوئی۔ اس لیے حضرت عمر نے منع فرمایا تھا کہ کوئی بندہ دربان نہیں رکھے گا۔ راتوں کو گشت کرتے تھے، گھومتے تھے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ تھے، ایک گھر سے اشعار سنے فراق کے، کہ کوئی خاتون ہے اشعار پڑھ رہی ہے فراق کے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے گھر میں، اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، پہلے پتہ چلا اس خاتون کے بارے میں کہ اس کے شوہر محاذ جنگ پہ ہے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی خاتون اپنے شوہر سے کتنا عرصہ الگ رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 4 مہینے تک، 4 مہینے سے زیادہ پھر یہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے اگلے دن سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا کہ محاذ جنگ پہ جانے والے جتنے بھی فوجی ہے، مجاہد ہے، ان سب کو 4 مہینے کے بعد جبری چھٹی پہ بھیجا جائے گا۔ ان کی چھٹی 4 مہینے یہ محاذ جنگ پہ گزارے گا، 4 مہینے کے بعد یہ سیدھا 10 دن کے لیے جاتا ہے، 5 دن کے لیے جاتا ہے۔ اور آج بھی میرے خیال میں بہت سارے ممالک میں یہ قوانین ہے۔ یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین ہے جو فطرت، شریعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب فرمائے۔ ایک بدو آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اتنے بڑے جنا خلیفہ ہے، اتنے بڑے حکمران ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، وہ رات کو آتے ہیں، انہوں نے کہا پتہ نہیں رات کو ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے۔ وہ اپنا خیمہ مدینہ سے باہر لگا لیتے ہیں کہ چلو صبح کے ٹائم میں جا کے مل لوں گا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر رہے، گشت کرتے ہوئے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں، انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں دور سے آیا ہوں، یہاں مہمان ہوں، حضرت عمر سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے کراہنے کی آواز آئی ہے کہ کوئی اندر تکلیف میں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، لیکن اس بدو نے بتایا نہیں۔ یہ بدو لوگ مطلب اس طرح کی چیزوں میں تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں بتاتے نہیں ہیں، اب بھی دیہاتوں کے لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جو بیوی تھی وہ درد ذیل میں مبتلا تھی، گھر آئے، گھر آ کے اندازہ ہوا، گھر آ کے اپنی بیوی کو لیا ساتھ، اور اپنی بیوی کو ساتھ میں یہ کہا کہ بھائی آپ سامان لے لے، تھوڑے سے کپڑے لے لے، اور جو ہے نا روئی وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے لے۔ وہاں گئے، کھانے پینے کا سامان خود لادا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا۔ وہاں بچہ پیدا ہو گیا، بچے پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا یہ سارا سلسلہ، اب دیکھو وقت کا حکمران ہے اور اس کی بیوی ہے، ایک اجنبی ہے، بدو ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، مہمان ہے، لیکن اس کا خیال رکھتا ہے اور وہ اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے اس بدو کو کہ بھائی یہ جو رات کو سارے معاملات کرنے والے یہ تو خلیفہ وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کو دیکھ کر ظاہری بات ہے سوائے اس کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ، یہ ہمارا دین ہے، یہ دکھا کے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کا استعارہ تھے۔ آج بھی جب عدل و انصاف کا لفظ آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آتا ہے ساتھ۔ آج جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو عدل و انصاف کا تصور ضرور ابھرتا ہے، اور یہ صرف خاص آدمی کے ساتھ نہیں، عام آدمی کے ساتھ، غلام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ بالکل برابری۔ فلسطین جاتے ہوئے سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں گھوڑے پر، غلام نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اس کی رسی کو، اور کبھی غلام بیٹھا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی رسی اور اس کو پکڑا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے جب انٹری کا ٹائم آتا ہے نا، داخلے کا ٹائم، تو غلام کہتے ہیں اب تو مان لینا میری بات، کیوں؟ اس لیے کہ اب جب ہم اندر داخل ہوں گے، ایک ملک میں جا رہے ہیں، دشمن کے پاس جا رہے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، وہاں جا کر جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی غلام اوپر سوار ہے اور آقا حکمران حضرت عمر وہ نیچے رسی پکڑ کے چل رہے ہیں، تو اچھا نہیں لگے گا۔ نے کہا نہیں، یہ چھوڑ دے آپ اس بات۔ اور یہی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ماننے والے کا تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے ماننے والے ایسے ہی ہے کہ جو حکمران بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے وہ اس طرح داخل ہوگا کہ وہ اس کا جو غلام ہوگا وہ سوار ہوگا گھوڑے پر اور وہ اس کی رسی پکڑ کے چل رہا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے حکمران، اور یہی ہے طرز حکمرانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بعد میں آنے والوں کو سکھا دی ہے کہ یہ ہے اب ہر بندہ حکمران ہے۔ اب یہ آپ سوچیں گے کہ بھائی ہم میں سے تو حکمران کوئی نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ حکمران ہے۔ بس دائرہ کار حکمرانی کا ہر بندے کا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اس کے تحت دو بندے ہیں، 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 50 ہے، 100 ہے، پوری سلطنت ہے، علاقہ ہے، ملک ہے، شہر ہے، ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں حکمران ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی اس زندگی کو مد نظر رکھ کر یہ جو اس کا رعایا ہے، اس کا جو ماتحت ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ نے حضرت اپنے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اور قیامت والے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کا جو رعایا ہے، آپ کا جو ماتحت تھا، آپ کے پاس کام کرنے والا بندہ تھا، وہ بھوکا تھا، ننگا تھا، پیاسا تھا، اس کی ضروریات تھی، تم عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے، اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی تھی۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے اور اس کا جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اس سے پہلے کہ اللہ پوچھ لے، ہمیں اپنی زندگی اور اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کل کلا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمیں رسوائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ذلت سے آنکھیں نہ نیچے کرنی پڑے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔